ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی من شرح صدورنا بمحبت رسولہ المصطفیٰ خاتم النبیین، وطہر قلوبنا بولایت ولیہ صالح المؤمنین، سادات الخلق الاجمعین ونجوم سماع المعارف والیقین، والصلاة والسلام وتحیت والاکرام مولا و مولا ثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین، جد الحسن والحسین ابی الزہراء و ابی القاسم محمد، اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین والمنتخبین المنتجبین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین، والغاصبین والمنافقین والکافرین والکاذبین والظالمین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین واصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَتْلُو عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ۔ صلوات بھیجے گا محمد وعلی محمد۔ اور ایک اور صلوات بھیجے گا محمد وعلی محمد۔ تو کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو ادا کر سکیں، اپنے حقوق کو ادا کر سکیں، اور حق ادا کرنا زمین کربلا کا پہلا پیغام ہے۔ اس نے بتایا ہے کہ حقوق کیسے ادا کیے جائیں، یعنی زندگی چاہے جتنی دشوار ہو، ماحول چاہے پر آشوب ہی کیوں نہ ہو، جو حق ادا کرنے والے ہیں وہ حق ادا کر کر رہتے ہیں۔ حضور جس رسالت معاب کے سلسلے سے گفتگو ہو رہی ہے وہ سید الانبیاء کہ جو لوگوں کے درمیان دین لے کر آئے، جو لوگوں کے درمیان احکام لے کر آئے، جو شریعت لے کر آئے، جو کتاب الہی لے کے آئے، جنہوں نے اپنی ساری زندگی صرف کر دی کہ تاکہ میری امت تک دین کا ایک ایک رکن پہنچ جائے۔ کتنی زحمتیں اٹھائیں، کتنی مشقتیں اٹھائیں، اور کتنی جو ہے زندگی اور کتنے سفر اختیار کیے، کتنی جنگوں پر رسالت معاب نے سفر کیا ہے۔ تو یہ ساری باتیں ہیں۔ 10 سال میں رسول کا آخری حج جو ہے وہ سن 10 ہجری میں ہے، اور 11 ہجری کی ابتدا میں رسول اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اپنی امت کو الوداع کہہ دیا۔ ہجرت سے پہلے دامن اسلام میں کوئی جنگ نہیں ہے، ساری جنگیں ہجرت کے بعد ہیں، اور 10 سال میں رسالت معاب نے 84 جنگیں محسوس کیجئے گا، منافقین سے لڑی ہیں، کافروں سے لڑی ہیں، مشرکین سے لڑی ہیں، نجران سے لڑی ہیں، 10 سال میں۔ یعنی کتنی محنتیں کی گئی ہیں ہم تک یہ دین پہنچانے کے لیے، یہ ہم تک ایسے ہی نہیں پہنچا ہے، بڑی مشقتیں اٹھائیں، بڑی محنتیں کی ہیں، اپنا وطن چھوڑنا پڑا ہے، اور صرف رسالت معاب نے نہیں بلکہ اس پورے گھرانے نے بہت محنتیں کی ہیں تاکہ یہ دین ہم تک پہنچ جائے۔ حضور اگر آپ خاندان بنی ہاشم کی محنتوں کو دیکھیں اور ان کی مشقتوں کو دیکھیں تو پھر اہمیت دین سمجھ میں آتی ہے کہ دین کی اہمیت کیا ہے۔ محسوس کیجئے گا حضور جب رسالت معاب اس دنیا میں آئے تو ان کے والد اس دنیا میں باحیات نہیں تھے، یا لفظ بدلوں تو یوں کہہ دوں کہ جتنے بھی اولو العزم پیغمبر ہیں وہ دنیا میں ہی جب آئے ہیں جب ان کے والد کا سایہ اس دنیا سے چلا گیا۔ بھائی 5 بڑے رسول ہیں،
یہ 5 کے 5 رسول ہی دنیا میں جب آئے ہیں، ان کے دنیا میں آنے سے پہلے اللہ نے ان کے والد کا سایہ ان کے سر سے اٹھا لیا۔ علماء بزرگ نے اس کی وجہ بھی لکھی ہے، اور وجہ یہ لکھی ہے کہ باپ کی بیٹے کے اوپر باپ کی اطاعت واجب ہے، بیٹے کے اوپر باپ کی اطاعت واجب ہے، اور یہ ہے سید الانبیاء، ان کی اطاعت سب پر واجب ہے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ باپ اور بیٹے کا احترام ختم ہو جائے، لہذا باپ پر اطاعت واجب ہو جاتی اور بیٹے پہ بھی باپ کی اطاعت واجب تھی، لہذا جتنے بھی اولو العزم پیغمبر ہیں انہیں بھیجنے سے پہلے اللہ نے ان کے سر سے ان کے والد کا سایہ ہٹا لیا ہے۔ لیجئے پھر پالا کس نے ہے رسالت میں آپ کو؟ پرورش کس نے کی ہے جناب رسالت میں آپ کی؟ میرا جوانوں سے سوال ہے، جب رسول اس دنیا میں آئے ہیں تو پرورش کس نے کی ہے رسالت میں آپ کی؟ جناب عبد المطلب نے۔ 2 لوگوں نے پرورش کی ہے، ایک جناب عبد المطلب ہیں اور ایک ہیں جناب ابو طالب۔ پوری توجہ، جب جناب عبد المطلب کا آخری وقت آیا تو تب یہ ذمہ داری دی گئی جناب ابو طالب کو، لیکن پہلے سرپرست جو ہے وہ جناب عبد المطلب ہے۔ نام ہے شیبۃ الحمد اور لقب ہے عبد المطلب، یعنی مطلب کا غلام۔ بھئی یہ تاریخ آپ کے ذہن تک پہنچا دوں میں کہ انہیں عبد المطلب کیوں کہا جاتا ہے، جناب شیبۃ الحمد کو عبد المطلب کیوں کہا جاتا ہے، محسوس کیجیے گا۔ جناب ہاشم کے بیٹے ہیں، جناب ہاشم کے بھائی ہیں جناب مطلب، اور جناب مطلب۔ جناب ہاشم جب تجارت کی غرض سے مدینے میں پہنچے ہیں اور مدینے میں قیام کیا ہے، انہیں عبد المطلب کیوں کہا جاتا ہے وجہ سن لیجیے۔ مدینے میں قیام کیا ہے تو مدینے میں کافی وقت رہے، تو وہاں انہوں نے مدینے میں عقد کیا، جس عقد کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان سے ایک بیٹا تولد ہوا جس کا نام رکھا گیا شیبۃ الحمد۔ توجہ، جناب ہاشم واپس مکے آئے، چونکہ خانہ کعبہ کے کلید بردار تھے، اور اپنے زوجہ اور بچے کو وہیں چھوڑ آئے، کہ حالات سازگار ہوتے ہی میں آپ کو یہاں سے۔ جب یہ مکہ پہنچے تو مکے میں کسی کو خبر نہیں تھی کہ میں نے مدینے میں بھی ایک عقد کیا ہے، ابھی پوشیدہ رکھا ہے، مسئلہ ہے تنگ۔ جناب ہاشم کو حیات نے ساتھ چھوڑا اور اس دنیا سے رخصت ہونے لگی، تو جناب مطلب کو قریب بلایا اپنے بھائی کو، اور اپنے بھائی کو سارے پیغامات دیے اور بتایا کہ میرا ایک وارث جو ہے وہ مدینہ میں ہے، ممکن ہو اور کوشش کرنا کہ دشمنوں کی نگاہوں سے اسے بچا کر مکے میں لے آنا۔ لیجیے، جب ان کے جانے کے بعد جناب مطلب مدینے پہنچے ہیں تو مدینے کے باہر ایک خرمے کا درخت ہے جس کے نیچے مدینے کے کچھ بچے ہیں جو خرمے اٹھا رہے ہیں۔ تو انہوں نے دیکھا کہ جب خرمے درخت سے گر رہے ہیں تو کوئی درخت پر ہوگا، درخت کی طرف دیکھا تو درخت پر کوئی نہیں تھا، تو انہوں نے دیکھا کہ آخر وجہ کیا ہے کہ یہ خرمے گر کیسے رہے ہیں۔ تو انہوں نے درخت پر نگاہ جمائی تو کیا دیکھا کہ ایک تیر آتا ہے اور وہ خرمے کی شاخ پر لگتا ہے اور خرمے نیچے گر جاتے ہیں، اور یہ مدینے کے بچے تو جس جانب سے تیر آیا تھا انہوں نے اس جانب دیکھا تو دیکھا کہ ایک 4 برس کا بچہ اپنے ہاتھوں میں تیر اور کمان لیے ہوئے تیر اندازی کر رہا ہے۔ جب اس کا یہ ہنر دیکھا تو جناب مطلب نے بے ساختہ کہا کہ ہو نہ ہو یہ وہی خون ہے جس کی بشارت مجھے میرے بھائی نے دی تھی،
تو قریب گئے, نام پوچھا, آپ کا نام شیبۃ الحمد, کس کے بیٹے ہو؟ کہ ہاشم کے. کہ کون ہاشم؟ کہ جو مکے کے سردار ہیں. ٹھیک ہے. کہ میں آپ کا چچا ہوں مطلب. اب چونکہ باحفاظت لانا تھا اور وہاں تھا مسند کا معاملہ, لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اب ہاشم کا کوئی وارث نہیں ہے اور انہیں باحفاظت لے کے جانا تھا. تو انہوں نے تاکہ راستے میں حملہ نہ ہو تو یہ کہلوایا کہ مکے میں اعلان یہ کیا جائے کہ مطلب ایک غلام لا رہے ہیں, لہٰذا انہیں کہا گیا عبد المطلب, مطلب کا غلام, اور یہ لقب فیمس ہو گیا. توجہ, یہ مکے میں آئے اور یہ جب پروان چڑھے تو انہیں ہی کلید بردار حرم بنایا گیا, اور یہی وہ ہیں کہ جنہوں نے مکے کی زمین پہ دسترخوان آراستہ کیا اور شوربے سے کھانا کھلایا جاتا تھا اس وقت. اب تو حضور الحمدللہ اتنے اچھے حالات ہیں کہ بہت اچھی اچھی غذا ملتی ہے کھانے کے لیے. اس وقت شوربہ جو ہے اس زمانے کی سب سے اسپیشل ڈش ہوتی تھی جس میں روٹی ڈبو کے کھا لی جائے, ورنہ حضور روٹی نمک سے کھا لیتے تھے, خرمے سے کھا لیتے تھے. شوربہ ملنے کا مطلب یہ تھا سب سے اعلیٰ کھانا مل جانا, سب سے لذیذ ترین غذا مل جانا. انہوں نے دسترخوان آراستہ کیا. تو کم سے کم خاندان بنی ہاشم کی صفت میں سے ایک صفت یہ ہے کہ خاندان بنی ہاشم دسترخوان بچھایا کرتے تھے, سمیٹا نہیں کرتے تھے. میرے ساتھ رہیں, میں تمہید بنا چکا ہوں اور بات آگے بڑھ جائے گی حضور. تو جب رسالت مآب کی سرپرستی ان کے ذمے آئی اور انہوں نے پالنا شروع کیا اور پرورش کی, اور جب انہیں یقین ہو گیا کہ میں اب جانے والا ہوں تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو قریب بلایا اور کہا کہ دیکھو میری زندگی کے آخری لمحات ہیں, یہ جو میرا پوتا محمد ہے میں اس کی ذمہ داری آپ لوگوں کو سپرد کر کے جاتا ہوں. یہ تمام بیٹوں سے خطاب ہے. اور اب رسالت میں آپ سے کہا ہے بیٹا آپ کس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں؟ کس سے پوچھا جا رہا ہے؟ رسالت میں آپ سے, آپ کس کے ساتھ رہنا چاہتے ہو؟ رسالت میں آپ اپنے دادا کے آغوش سے اٹھے اور جناب ابو طالب کی آغوش میں جا بیٹھے کہ میں اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. توجہ, میں یہی کہنا چاہتا ہوں. حضور جناب ابو طالب نے نہیں کہا کہ میں محمد کو پالوں گا, خود رسول نے کہا کہ مجھے ابو طالب پالیں گے. شاید بات نہیں پہنچی ہے. انتخاب رسالت کا نام ابو طالب ہے, شاید بات پہنچ جائے. انتخاب رسالت کا نام ابو طالب ہے. اور پھر جناب عبد المطلب نے وصیت کی. وصیت تو وہ پوری ایک وصیت ہے. میں وصیت کرتا ہوں میرے بیٹے ابو طالب کہ میں آپ کو یہ وصیت کر رہا ہوں کہ اس کی حفاظت اپنی اولاد سے زیادہ کرنا. یہ کون کہہ رہے ہیں جناب؟ التجا نہیں کر رہے ہیں, ریکویسٹ نہیں کر رہے ہیں, وصیت کر رہے ہیں اپنی اولاد سے. لہذا سرپرستی کی دو ذمہ داری اور دو طرح سے واجب ہوتی ہے جناب ابو طالب کے اوپر. ایک تو واجب یہ ہوتی ہے کہ باپ کی وصیت ہے, شاید بات پہنچ جائے. ایک یہ کہ نبی ہے اور نبی کی نصرت کرنا واجب ہے, شاید میں ایک مرحلے تک لے آؤں. اور اسی وصیت کو پورا کرنے کے لیے ابو طالب نے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ لگا دیا کہ یہ محفوظ ہو جائیں. اگر تجارت پر بھی جاتے تھے تو مکے والوں پہ اتنا بھروسہ نہیں تھا کہ ابو طالب جو ہے رسالت مآب کو تنہا چھوڑ کر چلے جائیں, اپنے ساتھ لے کے جاتے تھے. ایک روز تجارت کے لیے نکلے. کوفہ اس وقت جو ہے سپر مارکیٹ تھا, منڈی. تجارت کے لیے نکلے, بصرہ کے باہر قیام کیا. متوجہ رہیے گا, بصرہ کے باہر قیام کیا. دن ہے. بصرہ کے لوگوں نے دیکھا
کہ ایک بادل ہے جو ایک قافلے پہ سایہ کیے ہوئے ہیں، اور وہ قافلہ جدھر جدھر جاتا ہے وہ بادل اپنا رخ. تو بصرہ کے ایک یہودی عالم دین نے جب یہ منظر دیکھا تو پوچھا کہ یہ قافلہ کہاں سے آیا ہے؟ کہ مکے سے. اور جب انہوں نے بصرہ کے باہر قیام کیا تو وہ بادل رکا رہا. تو اس عالم دین نے کہا کہ حضور اپنے غلام سے کہ جاؤ وہ جو بصرہ کے باہر قافلہ رکا ہوا ہے، ہم آج کی شب اس کی مہمان نوازی کرنا چاہتے ہیں، میزبانی کرنا چاہتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ آج وہ ہمارے گھر میں مہمان ہو جائیں. میں ہو سکتا ہے کہ مجلس داد و تحسین والی نہ ہو، پر ابتدائی رسالت کو جوانوں کے ذہنوں تک پہنچانا چاہتا ہوں، اور تاکہ ذہن اتنے کشادہ ہو جائیں کہ ان کے پاس دلائل موجود ہوں. محسوس کیجیے گا. حضور لیجئے، جناب ابو طالب جہاں قیام کیے ہوئے ہیں اور قافلے والے، اس عالم دین کا غلام قافلے کے قریب آیا اور کہا کہ آج کی شب ہمارے عالم دین نے آپ کی دعوت کی ہے، دعوت قبول کر کر ذرہ نوازی، آپ کے ذرہ نوازی ہو. دعوت قبول کیجئے، ہمیں خدمت کا موقع دیجئے، شکر گزار ہوں گے. محسوس کیجئے گا. لوگوں نے کہا اس سے اچھی کیا بات ہے، آج کے شب کے کھانے کا اہتمام ہو گیا، دعوت کو قبول کیا گیا. لیکن چونکہ قافلہ ہے بستی کے باہر، اب اس اپنے ساز و سامان کی نگہبانی کے لیے کسے چھوڑا جائے؟ اگر سب چلے گئے اور پیچھے سے کسی نے قافلے کا سارا ساز و سامان لوٹ لیا تو یہ دعوت کا کوئی فائدہ ہی نہیں. تو پھر کیا کیا جائے؟ کہ ایک کام کیا جائے کہ محمد کو یہیں چھوڑا جائے نگہبانی کے لیے، اور ہم دعوت کر آ جائیں گے کھا کر، اور جب ہم آ جائیں گے تب یہ چلے جائیں گے. توجہ توجہ. تو جناب ابو طالب کے پاس آئے، کہا ہمارا ارادہ یہ ہے کہ آپ کے بھتیجے کو نگہبانی کے لیے یہیں چھوڑا جائے اور ہم دعوت پر چلے جاتے ہیں. تو جناب ابو طالب نے کہا بسم اللہ چلے جائیں، لیکن میں وہیں رہوں گا جہاں میرا بھتیجا ہوگا، تو قربان جاؤں، میں ایک لمحے کے لیے تنہا نہیں چھوڑوں گا، میں وہیں رہوں گا جہاں میرا. اچھا یہ منظر دیکھ، یہ سارے گفتگو کس کے سامنے ہو رہی ہے؟ رسالت مآب کے سامنے. حضور جناب ابو طالب کہہ رہے ہیں کہ میں وہیں رہوں گا جہاں میرا بھتیجا. تو کیا رسالت مآب کو یہ وفا یاد نہیں ہوگی کہ کل جب چچا کے پاس موقع تھا تو انہوں نے کہہ دیا تھا کہ میں وہیں رہوں گا جہاں میرا بھتیجا رہے گا. آپ سب چلے جائیں. لیجیے یہ سب چلے گئے جس کام کے لیے اس عالم دین نے دعوت کی تھی. وہ دیکھنا یہ چاہتا تھا آخر اس قافلے میں ایسا چہرہ کس کا ہے کہ جس کے اس سر کے اوپر جو ہے وہ بادل سایہ کیے ہوئے ہیں. انہیں تو یہ وہیں چھوڑ آئے. جیسے ہی گھر میں داخل ہوتے رہے ایک ایک کا چہرہ دیکھتا رہا. وہ جب سب کے چہرے دیکھ لیے تو فوراً کہا کیا تم کسی کو چھوڑ کر آئے ہو؟ یعنی آپ میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جس کے اوپر جو ہے وہ بادل سایہ کر کے چلے. کیا وہاں کسی کو کہاں ایک بھتیجا، ایک یتیم ہے، ایک بچہ ہے اور اس کے سرپرست ہیں جنہیں چھوڑ کر آئے ہیں. کہا تو جب تک وہ نہیں آئیں گے دسترخوان آراستہ نہیں کیا جائے گا. تب ان میں کھلبلی مچی. انہوں نے اپنے دو لوگوں کو منتخب کیا کہ آپ چلے جائیں، آپ بعد میں آ جانا. لیجئے جناب ابو طالب اپنے بھتیجے کو لے کر آ گئے. جب اس عالم دین کی نگاہ رسالت مآب کے چہرے پر پڑی تو اس نے رسالت مآب کے ہاتھوں کا بوسہ لیا. محسوس کیجیے گا میں جس منزل تک لا رہا ہوں اور بہت سنجیدگی کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. بوسہ لیا اور جناب ابو طالب سے پوچھا ان کے سرپرست کون ہیں؟ جناب ابو طالب نے سینے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا میں ان کا سرپرست ہوں، میں ان کا ذمہ دار ہوں. توجہ. تو اس نے کہا روایات کے مطابق انہیں یتیم ہونا چاہیے. تو ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے
اس کے مطابق انہیں یتیم ہونا چاہیے. کہاں یہ یتیم ہے، میں ان کا چچا ہوں، میں ان کا سرپرست ہوں. تو اس نے بے ساختہ کہا یہ وقت کے نبی ہیں، لہٰذا تجارت کا ارادہ منقطع کیجیے اور انہیں واپس لے جائیے. جناب ابو طالب نے اپنا سارا مال بصرہ میں بیچا اور وہیں سے مکے کی طرف تشریف لے گئے. اور یہ سارے قافلے والے مکے چلے، کوفہ چلے گئے. جب جناب فاطمہ بنت اسد نے جناب ابو طالب کو آتے دیکھا اور گھر میں داخلہ لیا تو پوچھا کہ اس دفعہ بڑی جلدی آپ تشریف لے آئے. کہا کہ اب کہ میں نے اپنا سارا مال جو ہے وہ بصرہ میں فروخت کر دیا. تو کہا تو اس دفعہ تو بڑا نقصان ہوا ہوگا. تو جناب ابو طالب نے کہا جتنا فائدہ اس سال ہوا ہے اتنا فائدہ کسی بھی سال ہوا ہی نہیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تجارت بزنس بھی آل محمد کی محبت میں کیا جائے تو اس میں بہت فائدہ ہوتا ہے. میں ایک دلیل دے کے جا رہا ہوں حضور، اگر ان کی محبت دل میں لے کے کاروبار بھی کیا جائے تو اس میں بھی منافع ہوتا ہے. لیجئے واپس آ گئے اور وہ دن کا وہ دن جناب ابو طالب نے یہ ارادہ کر لیا کہ اب میں اپنے بھتیجے کو مکے کے باہر نہیں لے کے جاؤں گا، لہٰذا مکے میں. اور جب یہ محسوس ہوا کہ مکے میں بھی خطرہ ہے تو جناب ابو طالب نے اپنے بچوں کو لٹانا شروع کیا رسالت مآب کے بستر پر کہ یہ مرتے ہیں، یہ قربان ہوتے ہیں تو ہو جائیں، لیکن میرا بھتیجا حضور یہ حفاظت کی انتہا ہے اپنے بھتیجے پہ اپنی اولاد قربان کر دینا. اس کیفیت کو آپ سمجھیں گے. یہ محبت کی انتہا ہے، یہ محافظ اور وفاداری کی انتہا ہے کہ اپنے بھتیجے پر اپنی اولاد کو قربان کر دینا. لیجئے ابھی یہ سلسلہ چل ہی رہا تھا اور رسالت مآب پروان ہو رہے تھے کہ ملکۃ العرب جناب خدیجۃ الکبریٰ کا رشتہ آیا ہے رسالت مآب کے لیے. تہذیب اور ادب ہمارے درمیان یہ ہے کہ بیٹے والے رشتہ بھیجتے ہیں بیٹیوں کے گھر، یہ غیرت ہے نا، یہ تہذیب ہے. لیکن یہاں معاملہ الگ ہے. یہاں جناب خدیجہ نے رشتہ بھیجا ہے اس کے پاس رسالت مآب کے لیے. بھائی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ رسالت مآب رشتہ بھیجتے. کیا جانتے نہیں ہے کہ میری پہلی زوجہ کون ہوں گی؟ جانتے ہیں. پھر رشتہ کیوں بھیجا؟ اس لیے کہ جناب خدیجہ ملکۃ العرب ہیں، عرب کی شہزادی، سب سے بڑا کاروبار، سب سے بڑا بزنس، سب سے بڑی تاجرہ. بھائی جناب خدیجہ کا تاجرہ ہونا اسلام میں اس بات کی علامت ہے کہ وہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ عورت پر یہ جو کہا جاتا ہے کہ عورت کاروبار نہیں کر سکتی، جناب خدیجہ نے کر کے بتایا کہ خواتین بھی اسلام میں بزنس کر سکتی ہیں، بس شرط یہ ہو کہ وہ حجاب کے دائرے میں ہو. میں دلیل دے کے جا رہا ہوں. خاتون کا کام کرنا منع نہیں ہے، بزنس کرنا منع نہیں ہے اسلام میں، نہ، بس وہ حجاب کے دائرے میں ہو. اتنی بڑی ملکہ نے رشتہ کیوں بھیجا؟ اس لیے تاریخ نے اور کتاب کا میں نام لینے جا رہا ہوں مظہر الایمان کے مصنف نے لکھا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جناب خدیجہ نے اس لیے بھی رشتہ بھیجا، اگر محمد رشتہ بھیج دیتے تو یہ بدبخت مورخ لکھ دیتے کہ محمد نے شادی دولت کے لالچ میں کی ہے. ارے بھائی قربان جاؤں میں آپ کی سماعتوں پر. لیکن خدیجہ نے رشتہ بھیج کے بتایا کہ میں جس سے شادی کرنا چاہتی ہوں وہ محمد دولت کا حریص نہیں ہے. شاید بات پہنچ جائے، میں ایک منزل تک لا رہا ہوں. حضور وہ محمد دولت کا حریص نہیں ہے. تو جناب خدیجہ نے ایک الزام سے بچا لیا رشتہ بھیج کر. اب قیامت تک کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ انہوں نے دولت کے لالچ میں شادی کی ہے. اور جب عقد کی بات آئی اور بارات گئی ہے، توجہ، تو جناب خدیجہ نے پورے مکے کو دعوت نامہ دیا ہے، آئیے اور کھائیے. شادی ہے ملکۃ العرب کی اور نکاح خواہ ہیں جناب ابو طالب.
اور خطبہ نکاح سے پہلے حمد باری تعالیٰ اور اس میں جناب ابو طالب کا یہ کہنا ہے مکے والوں، میرا بھتیجا محمد نہ دنیا کا حریص ہے نہ دولت کا حریص ہے۔ جناب ابو طالب نے کیا کہا ہے؟ نہ دنیا کا حریص ہے۔ بھائی رشتہ بھیج کے جناب خدیجہ نے کلیئر کیا کہ یہ دولت کے حریص نہیں۔ نکاح کے وقت جناب ابو طالب کہہ رہے ہیں کہ یہ دولت کے، تاکہ مورخین اور دشمنان یہ نہ کہہ دیں کہ انہوں نے دولت کے لالچ میں شادی کی ہے۔ پوری توجہ۔ تو محمد کی ذات پر دو لوگوں کا احسان ہوئے، ایک جناب ابو طالب کا، ایک جناب خدیجہ کا۔ بھائی جناب خدیجہ نے الزام سے بچایا، جناب ابو طالب نے الزام سے بچایا، تو رسالت کی ذات پر دو لوگوں کا احسان، ایک جناب خدیجہ کا، ایک جناب ابو طالب کا۔ تو پروردگارہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان کا احسان کے سوا کوئی اور احسان کی جزا ہے؟ تو تیرے حبیب کی ذات پر دو لوگوں کا احسان، ایک ابو طالب کا ہے، ایک خدیجہ کا ہے، تو جزا کیا دے گا؟ کہ جزا یہ دوں گا کہ اگر خدیجہ کا احسان ہے اور ابو طالب کا احسان ہے تو ایک کو ایسی بیٹی دوں گا کہ زمانے میں کسی کی بیٹی نہیں ہوگی، اور ایک کو ایسا بیٹا دوں گا کہ زمانے میں کسی کا بیٹا نہیں ہوگا۔ ارے بھائی قربان جاؤں آپ کی سماعتوں پہ۔ حضور دو لوگوں کا احسان کہ ایک کو ایسی بیٹی دوں گا کہ کسی کی بیٹی نہیں ہوگی، اور ایک کو ایسا بیٹا دوں گا کہ کسی کا ایسا بیٹا۔ پوری توجہ، پوری توجہ۔ اور پھر انہیں ملایا جائے گا، مرج البحرین یلتقیان، اور پھر ان سے دو موتی برآمد ہوں گے، لولو والمرجان، امام حسن اور امام حسین۔ توجہ۔ ایک کو ایسی بیٹی کہ زمانے میں کسی کی بیٹی نہیں، ایک کو ایسا بیٹا کہ زمانے میں۔ تو مکے کی زمین پر رسالت مآب کی ذات پر دو لوگوں کا احسان، جناب خدیجہ کا اور جناب ابو طالب کا، یعنی ایک مرد کا احسان اور ایک خاتون کا احسان۔ رسول مدینے میں آئے تو مدینے میں بھی دو ذات کا احسان اسلام کے اوپر۔ توجہ۔ ایک مرد کا احسان، ایک خاتون کا احسان۔ جس خاتون کا مکے میں احسان تھا اسی کی بیٹی کا مدینے میں احسان ہے، اور جس مرد کا مکے میں احسان تھا اسی کے بیٹے کا مدینے میں احسان ہے۔ بھائی توجہ کیجئے گا۔ بھائی جس خاتون کا مکے میں احسان تھا اسی کی بیٹی کا مدینے میں احسان ہے، اور جس مرد کا، توجہ، جس مرد کا مدینے میں مکے میں احسان تھا اسی کے بیٹے کا مدینے میں احسان ہے۔ لیجئے اسلام کو پھر ضرورت پڑی تو پھر کربلا میں دو ذات کا احسان ہوا، ایک خاتون کا اور ایک مرد کا۔ تو جس بی بی کا مدینے میں احسان تھا اسی کی بیٹی کا کربلا میں احسان ہے، اور جس مرد کا مدینے میں احسان تھا اسی کے بیٹے کا کربلا میں احسان ہے۔ تو یہ کڑی ہے سلسلہ محسنان اسلام کی، یہ مکے سے چلی ہے اور زمین کربلا تک آئی ہے۔ یہ ایک سلسلہ ہے حسب اور نسب کا، یہ ایک کڑی ہے محسنان اسلام کی، حفاظت کرنے والوں کی۔ تو مکے میں دو لوگوں کا احسان، جناب خدیجہ کا دو طرح سے احسان ہوا اسلام کے اوپر۔ ایک تو جناب خدیجہ نے اپنی ساری دولت خرچ کر دی ہے راہ اسلام میں۔ راہ، جب تک جناب خدیجہ با حیات رہی ہے نا، رسالت مآب نے دوسرا عقد نہیں کیا ہے۔ تواریخ گواہ ہے، اور بزرگ یہاں تشریف فرما، محسوس کیجئے گا۔ حضور جیتی جاگتی صلوات بھیجیے۔ بھائی جب تک جناب خدیجہ با حیات رہیں، رسالت مآب نے دوسری شادی، ان کے جانے کے بعد ساری شادیاں ہیں، جب تک یہ با حیات رہیں رسالت مآب نے دوسری شادی نہیں کی۔ پوری توجہ۔ ان کے یہاں ایک بیٹی ظاہر ہوئی ہے جنہیں جناب سیدہ کہا جاتا ہے۔
جناب ابو طالب کے یہاں ایک بیٹے ہیں جنہیں مولائے کائنات کہا جاتا ہے. پھر ان کا عقد ہوا اور یہ پہلا عقد ہے جو آسمانوں پر پڑھا گیا اور پڑھنے والا ہے خالق اکبر اور زمین پر پڑھنے والے ہیں رسالت مآب. توجہ, آسمانوں پر پڑھا گیا خالق اکبر نے اور زمین پر پڑھا گیا. حضور یہ جوڑے جسے ہم کہہ دیتے ہیں یہ اوپر سے بن کے آتے ہیں, ہر جوڑا اوپر سے بن کے نہیں آتا ہے. اگر یہ سارے جوڑے اوپر سے بن کے آئے ہیں تو زمین پہ آ کے ٹوٹ کیوں رہے ہیں؟ میں نے دلیل دی ہے حضور. زمین پہ ٹوٹنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر جوڑا نہیں بنایا آسمان پہ, کچھ خاص جوڑے ہیں جنہیں آسمان پہ بنایا گیا ہے. یہ بہت آسانی سے کہہ دیا جاتا ہے کہ حضور یہ تو جوڑے آسمان سے بن کے آتے ہیں, کیا کیا جائے؟ نہ کیا نہ جائے, تحقیق کی جائے. عقد کے معاملے میں تحقیق کیجئے. اگر آسمان سے بن کے آتے تو مولائے کائنات کبھی نہ فرماتے, پوری توجہ, کہ اپنے لیے بیوی نہیں بچوں کے لیے مائیں تلاش کرو. اپنے لیے زوجہ نہیں بچوں کے لیے مائیں تلاش کرو, ایسی خاتون کا انتخاب کرو کہ جو آپ کے بچوں کی تربیت کر سکے, اسے اچھی تربیت. حضور اور مذہب اسلام کہتا ہی ہے, وقت بہت ہو گیا ہے اور میں یہ کہتا چلوں حضور جب بات آ گئی ہے, مذہب اسلام کہتا ہی ہے, مذہب اسلام نے خاتون کو بے پناہ عزتوں سے نوازا ہے, بے پناہ عزتوں سے نوازا ہے. حتی الامکان عقد کی ذمہ داری خاتون کے ہاتھوں میں رکھ دی گئی کہ جب تک خاتون راضی نہ ہو جائے تب تک نکاح نہیں پڑھایا جا سکتا. مرد بھلے ہی راضی ہو لیکن جب تک خاتون راضی نہ ہو جائے تب تک نکاح نہیں ہو سکتا. یہی وجہ ہے کہ ہر بیٹی سے اجازت لے لینا چاہیے گھر والوں کو رشتے کے وقت. اور ہمارے یہاں کا معاملہ کیا ہے؟ نکاح کے وقت اجازت لیتے ہیں. دیکھیے تھوڑا سا یہ اٹپٹی سی بات ہے لیکن جو دائرہ اسلام ہے اسے سمجھ لیجیے. اور اگر وہاں اجازت میں تھوڑی سی تاخیر ہو جائے تو پھر وہاں جو ان کے آس پاس بیٹھے ہوئے افراد ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بسم اللہ اجازت دیجیے, اجازت دیجیے. نہ چاہ کے بھی, میں یہ نہیں کہتا کہ وہ نہیں چاہتے ہیں, ہو سکتا ہے کہ کبھی وہ نہ چاہ کے بھی والدین کی عزت کے لیے اجازت دے دیتی ہو, اپنے معاشرے میں عزت کے لیے. لیکن لازم یہ ہے کہ عقد سے پہلے اجازت لی جائے, ٹائم ٹو ٹائم نہیں. جب مولائے کائنات نے کہا تھا عقیل سے کہ میرے لیے بہادر خاندان میں بہادر بیٹی تلاش کرو, اور جناب عقیل جو ہے وہ خاندان بنی کلاب میں پہنچے تھے اور ان سے کہا تھا کہ میں آپ کی بیٹی سے اپنے بھائی علی کا رشتہ لایا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ نبی کے جانشین کا رشتہ, کائنات کے سے بہادر انسان کا رشتہ میری بیٹی سے آیا ہے, لیکن معاف کیجئے گا میں ایک دفعہ اپنی بیٹی کی مرضی جاننا چاہتا ہوں. تو قربان جاؤں میں آپ کے سماعتوں پہ, میں اپنی بیٹی کی مرضی جاننا چاہتا ہوں. یعنی جناب عقیل نے جیسے ہی یہ جملہ فرمایا, جناب عقیل نے جیسے ہی یہ جملہ سنا کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں اپنی بیٹی کی مرضی جاننا چاہتا ہوں, تو جناب عقیل نے بے ساختہ کہا کہ میں صحیح دروازے پہ رشتہ لے کے آیا ہوں. بکاش کا یہ لفظ پہنچ جاتا. یعنی اہمیت کتنی دے رہا ہے اسلام, اہمیت کتنی دے رہا ہے. تو گھروں جب ہم اپنے بچوں کے رشتے کریں تو کم سے کم ہمیں یہ اختیار, چونکہ یہ اختیار ان کا ہے, سرپرست ہمیں, بیٹی کا ولی جو ہے وہ باپ ہے اور دادا ہے. توجہ, اور اگر بیٹی کا باپ اور ولی موجود نہیں ہے تو وہ پھر اختیار رکھتی ہے, یہ شرعی مسئلہ ہے. لیکن حضور ہمیں جان لینا چاہیے کہ ہمارے بچوں کی رائے کیا ہے, وہ راضی ہے کہ یا نہیں, ان کی مرضی ہے کہ نہیں ہے. یہی دائرہ اسلام ہے اور یہی اسلام بتاتا بھی ہے. اور جن گھروں میں یہ تہذیب موجود ہے, توجہ کیجیے گا, ان گھروں سے آل محمد راضی ہیں. جن گھروں میں یہ تہذیب موجود ہے ان گھروں سے آل محمد موجود ہیں. حضور کائنات کے سب سے اعلیٰ ترین شخص کا نام ہے رسالت مآب. کیا ان سے افضل کوئی ہے؟ سید الانبیاء ہے. ان کا حکم حرف آخر ہے, حکم.
لیکن جب مولائے کائنات سے رشتہ آیا ہے اور خالق اکبر نے بھی دیا ہے، اس کے باوجود بھی رسالت مآب نے اپنی بیٹی سے دریافت کیا ہے، فاطمہ آپ کا رشتہ علی سے ہے، کیا آپ راضی ہیں؟ یعنی رسول ہونے کی حیثیت سے کہہ سکتے ہیں کہ میں مشورہ دے رہا ہوں، میں حکم دے رہا ہوں، رشتہ آسمان سے آیا ہے، اس کے باوجود بھی رسالت مآب اجازت طلب کر رہے ہیں کہ آپ راضی ہیں۔ یعنی دائرہ اسلام پیغام یہ دے رہا ہے کہ حضور جب ہم اپنے گھروں میں اپنی بیٹیوں کے، اپنے بیٹوں کے رشتوں کے لیے جائیں تو ان کی مرضی ضرور جان لینا چاہیے۔ یہ تہذیب ہے آل محمد کے گھرانے کی، اور اگر تم یہ اپنے گھروں میں داخل یہ سلسلہ ہمارے یہاں چل جائے تو بہت ساری پریشانیاں حل ہو جائیں۔ آج کل بات ہو سکتا ہے کہ وہ لطف نہ آئے سننے میں جو لطف آنا چاہیے، لیکن جب میں نے یہ بات چھیڑ دی ہے تو اسے مکمل کرنے پہ تو بالکل نہیں رکوں گا، جتنے سناٹے میں چاہے بات چلی جائے، لیکن محسوس کیجیے گا حضور۔ حضور جن گھروں میں یہ تہذیب چلی جائے کہ اپنے بچوں سے معلوم کیا جائے، وجہ جان لیجئے معلوم کرنے کی وجہ کیا ہے۔ ایک تو ماں باپ اس بات سے سبکدوش ہو جائیں گے کہ کل کو بچے یہ نہیں کہیں گے کہ آپ نے کیا تھا۔ جو سننے کو ملتا ہے نا کہ مجھے کہاں پھینک دیا، اس سے سبکدوش ہو جائیں گے کہ ہم نے آپ سے پہلے ہی معلوم کیا تھا، آپ کی اجازت تھی تو ہم گئے تھے۔ توجہ ہے نا۔ ایک تو اس الزام سے وہ جو بعد میں نصیب ہوتا ہے وہ، جبکہ ہر ماں باپ اپنے بچے کے لیے اچھے سے اچھا تلاش کرتے ہیں۔ کوئی ماں باپ یہ نہیں چاہتا کہ میرے بچے کو بعد میں اذیت ہو، ہر کوئی چاہتا ہے کہ اچھے سے اچھے عقد ہو، اچھے سے اچھی جگہ جو ہے وہ ہمارے بچوں کی شادی ہو جائے۔ ایک کمال تو یہ ہو جاتا ہے کہ وہ آپ سبکدوش ہو جائے کہ وہ جو بعد میں ملنے والا ہے۔ توجہ، پوری توجہ۔ حضور یہ جو بیٹیوں سے اور بیٹوں سے اجازت کا مطالبہ ہے یہ اسی لیے ہے، ہمارے یہاں جو آج کل کلچر چل رہا ہے، میں اگر غلط ہوں تو مجھے بزرگ میری اصلاح فرما دیں گے، لیکن میں کہے بنا نہیں رہوں گا۔ حضور بہت تیزی سے کہا جاتا ہے تھوڑا سا جو ہے وہ خواتین کے پردے کے اعتبار سے پڑھ دیجئے گا، جہاں جاؤ وہیں یہ فرمائش ہے۔ فرمائش کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب بے حجابی باقی ہے۔ جہاں یہ کہا جائے کہ حضور تھوڑا سا پردے کے لحاظ سے پڑھ دیجئے گا خواتین کے، اور میں یہ کہتا ہوں کہ پردہ خالی خواتین پہ تھوڑا ہی نہ واجب ہے، پردہ مردوں پہ بھی واجب ہے۔ فرق اتنا ہے کہ خواتین کے جسموں پہ واجب ہے اور مردوں کی غیرت پہ واجب ہے۔ بہت سناٹے میں یہ جملہ گیا ہے بھائی۔ مردوں کی آنکھوں پہ پردہ واجب ہے، کیا نہیں ہے؟ رسالت مآب نے نہیں فرمایا خبردار کسی خاتون کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھنا، اگر ہم نے دیکھا ہے تو ہماری آنکھیں بے حجابی ہیں، ہماری غیرت۔ اور اب میں پھر لفظ کہوں، حضور اسی گھر میں خواتین کی بے پردگی ہوگی جس مرد کی غیرت میں بے پردگی ہوگی۔ میں نے لفظ کہا ہے، اگر ذہنوں کی ذمہ داری آپ کے ذہنوں تک پہنچ جائے، اور میں نے کہا کہ میں کہے بنا نہیں رہوں گا حضور، اور کہے بنا تو بالکل نہیں جاؤں گا۔ اسی گھر میں بے پردگی کا اظہار ہوگا جس گھر میں مسئلہ کیا ہے خود کہنے کی ہمت نہیں ہے، مولانا صاحب سے کہلا دیجیے۔ آپ کا کام ہے کہنا، خاتون مانے یا نہ مانے یہ اس کا کام ہے، آپ چھوڑ دیجئے کہ وہ نہیں مانتی۔ رسالت مآب نے فرمایا ہے کہ جو عورت اپنے شوہر کا حکم نہ مانے وہ دوزخ میں اوندے منہ پھینکی جائے گی۔ کہاں پھینکی جائے گی؟ اوندے منہ۔ لیکن پھر فرمایا جو مرد اپنی بیوی کی بے حجابی پہ راضی ہو وہ مرد اپنی بیوی سے پہلے پھینکا جائے گا۔ نہیں آپ بھائی میرے ساتھ رہو خدا کے واسطے، وہ مرد دوزخ میں پہلے پھینکا جائے گا۔ بہت آسانی سے یہ ہوتا ہے کہ حضور اب یہ بڑا واقعہ اگر میں اس کو سمجھا سکوں تو تلخ جملے میں تو نہیں، لیکن ایک
حسین ترین واقعے سے میں اس فطرت کو، اس واقعے کو آپ کے ذہنوں تک پہنچا سکوں. یہ گئی ہے، اسے جانے دیجیے، میری طرح متوجہ رہیے گا. حضور جناب سلیمان کا زمانہ ہے اور سلیمان تخت پر سفر کر رہے ہیں، پرواز کر رہے ہیں. پرندوں کی ایک جفت، پرندوں کا ایک جوڑا درخت کی ایک شاخ پر بیٹھا ہے. نر مادہ سے کہہ رہا ہے کہ تمہیں معلوم ہے اگر میں چاہوں تو سلیمان کے تخت کو اپنی منکار میں پکڑ کر دریا میں غوطے دے سکتا ہوں. پرندہ کیا کہہ رہا ہے؟ نر کیا کہہ رہا ہے مادہ سے؟ اگر میں چاہوں تو میں اپنی منکار، اپنی چونچ سے سلیمان کے تخت کو پکڑ کر دریا میں. جیسے ہی جناب سلیمان نے یہ سنا کہ اس کا اتنا بڑا دعویٰ، ایسے بلایا جائے. بلایا جناب سلیمان نے پوچھا کیا سچ میں تم اتنی قدرت رکھتے ہو کہ میرے تخت کو، اتنا بڑا تخت اپنی منکار میں پکڑ کے دریا میں غوطے دے سکتے ہو؟ یا نبی اللہ بالکل نہیں. آپ تو کہہ رہے تھے کہ نہیں، وہ میں اپنی زوجہ پہ روب جما رہا تھا. سمجھ رہے ہیں کیفیت کو؟ میں تلخ لہجے میں نہیں سمجھانا چاہتا تھا اس چیز کو، اگر بات پہنچ جائے. حضور مردہ صرف خواتین پہ واجب نہیں ہے، پردہ صرف خواتین پہ واجب نہیں ہے، مردوں پہ واجب ہے. رسالت مآب نے فرمایا خبردار، جب تم کسی کے گھروں میں داخل ہو تو اپنی نگاہیں جھکا کے داخل ہو. اگر تمہاری نگاہیں بلند ہوں گی، جب تم راہوں میں جاؤ تو کسی کی طرف، اب یہ مسئلہ آتا ہے کہ حضور اگر نگاہ پڑ جائے، تو رسالت مآب نے اس کے بھی وہ بتایا کہ اگر کسی خاتون پر تمہاری نگاہ پڑ جائے تو تم آسمان کی طرف دیکھو. نگاہ پڑ جائے تو آسمان کی طرف دیکھو. اور اگر تم نے یہ عمل انجام دیا تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس جزا کا عمل یہ ہوگا کہ اللہ تمہیں جنت میں گھر عطا فرمائے گا. حضور آپ روز کما سکتے ہیں گھر، لیکن شرط یہ ہے کہ نگاہ پڑھ کے دوبارہ نگاہ نہ ڈالی جائے. جب تک مردوں کی آنکھوں میں غیرت باقی ہے تب تک ہمارے گھروں کے پردے جو ہے وہ محفوظ ہیں. غلط ہے یہ کہہ دینا کہ حضور کوئی اپنی مرضی سے باہر نکل کے نہیں آ رہا ہے، گھر والے کی پرمیشن ہے تو باہر آ رہا ہے. یہ کڑوی بات ہے لیکن سچ یہی ہے. پرمیشن ہے میرے گھر سے، اگر میرے گھر کی خواتین باہر جا رہی ہیں بے حجاب ہو کر تو یعنی میں راضی ہوں. اور یقین جانیے رسالت مآب نے سخت کہا ہے کہ جو شوہر اپنی عورت کے بے حجابی پہ راضی ہے وہ اپنی زوجہ سے پہلے جہنم میں پھینکا جائے گا، اور غی میں پھینکا جائے گا. غی میں جو غی جو ہے وہ دوزخ کا سب سے گہرے کنویں کا نام غی ہے، گہرے کنویں کا نام. تو دائرہ اسلام جو ہے وہ اس دواجی سلسلے سے لے کے بہت محتاط ہے اور اس میں بڑی احتیاط ہے. کم سے کم جب تلاش کرو تو بہت دولت مند نہ تلاش کرو، بہت امیر نہ تلاش کرو. یہ نہ دیکھو کہ اس کی جاب کیا ہے، یہ نہ دیکھو کہ خاندان کتنا بڑا ہے. اچھا اب تو بڑا خاندان ڈھونڈتے ہی نہیں ہیں، اب تو یہ دیکھتے ہیں کہ گھر میں کم سے کم افراد ہوں. پہلے بزرگوں کی روش یہ ہوتی تھی کہ بڑے قبیلے ڈھونڈے جاتے تھے. نیت یہ ہوتی تھی کہ اگر ایک ایک روٹی بھی بچ گئی تو میری بیٹی کا پیٹ پھر بھی بھر جائے گا. اب تو دیکھا ہی یہ جاتا ہے کہ ایک ہو جائے تو بہت اچھا ہے. تو اب تو بڑے قبیلوں سے بڑے قطرانے لگے ہیں، بڑے گھرانے سے بڑے قطرانے لگے ہیں. حضور جب تک اس کی اچھی جاب، اس کا اچھا پیسہ ڈھونڈتے رہو گے، یہ مشورہ نہیں ہے میرا، یہ اسلام کا مشورہ ہے. جب تم اپنی بیٹیوں کے لیے رشتے ڈھونڈو تو بس یہ دیکھنا کہ اس مرد میں غیرت کتنی ہے، اس مرد میں غیرت کتنی ہے. اور اگر آپ نے یہ محسوس کر لیا نا غیرت کتنی ہے، اور آپ نے دیکھ لیا کہ یہ غیرت مند شخص ہے، تو یقین جاننا، یہ میں پوری ذمہ داری سے لفظ کہہ رہا ہوں کہ وہ کسی بھی طرح آپ کی بیٹی کو پریشان نہیں ہونے دے گا. وجہ اس لیے کہ وہ غیرت دار ہے. گھر کے 4 جھگڑے بھی چھپانے کی کوشش کرے گا کہیں میری غیرت بازاروں میں نہ آ جائے.
میں جس چیز کو کہنا چاہتا ہوں اسے سمجھیے حضور. غیرت کسی چیز کا مطالبہ نہیں ہوگا. اب تو بہت آسانی سے کہہ دیا جاتا ہے, اب جب بات آ رہی ہے تو 5 منٹ اور لے لوں گا, آج 5 منٹ لیٹ چلا جاؤں گا, اور کہے بنا یہ بات مکمل کیے بنا تو نہیں جاؤں گا. اور مجلس چاہے آج جیسی ہو جائے لیکن کہوں گا ضرور. یہ جو مطالبے, ڈیمانڈ اور فضول خرچی, جیسے سویم اور چہلم پہ پورے سال ڈبیٹ چلتی ہے, مولانا بڑا فضول خرچی ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے, اور ڈبیٹ ہونی چاہیے, بند ہونا چاہیے, کھانا یہ ہونا چاہیے, بالکل کیجیے. چونکہ جس چیز کی معرفت نہ ہو اس کو عمل میں نہیں لانا چاہیے. بنا معرفت کے عمل بیکار ہے. لیکن کبھی اس بات پہ بھی قوم میں بحث ہوتی ہے کہ نہیں کہ دہیج بند ہونا چاہیے. گھر کو بگاڑنے کی 80% وجہ جو ہے وہ دہیج ہے. وہ چاہے میں ہوں یا آپ ہوں, محسوس کیجیے. فضول خرچی پہ آ جائیے تو جتنا فضول خرچ ہماری شادیوں میں ہوتا ہے, شاید کسی چیز میں ہوتا ہو. سویم اور چہلم کے کھانے کو فضول خرچ کہہ دیا جاتا ہے کہ حضور اسلام کی پامالی ہو رہی ہے احکام الہی کی. آپ مجھے بتائیں کیا ہمارے ولیموں میں اسلام محفوظ ہو رہا ہے؟ کیا پامالی نہیں ہو رہی ہے؟ پہلا رکن تو یہی ٹوٹ گیا کہ جانوروں کی طرح کھڑے ہو کے کھایا جا رہا ہے. میں میرے ساتھ نہیں ہے بھائی. ہاں میں جس منزل تک, میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ تو قرآن مجید کہہ رہا ہے, تو مجھ سے شکوہ نہ کیجیے گا. رسالت قرآن کہہ رہا ہے کہ جانوروں کی طرح نہ کھایا کرو, یعنی کھڑے ہو کے نہ کھایا کرو. تو پہلا تو شریعت کا پہلا حکم تو یہی پامال ہو گیا کہ کھڑے ہو کے کھایا جا رہا ہے. چلو حضور شہروں میں عقد کرنے کے لیے جگہیں کم ہیں تو میرج ہال کر لیے جاتے ہیں, ٹھیک ہے. بھائی لائیو تو نہیں جا رہا ہے پروگرام؟ لائیو نہیں ہے نا, ٹھیک ہے, سن لیجیے گا. فضول خرچی پہ آ جائیے حضور. ہمارے یہاں جس وقت ہماری بیٹی کے رخصت ہونے کا وقت آتا ہے تو اس پہ کتنا فضول خرچ کیا جاتا ہے یہ آپ بھی جانتے ہیں, یہ میں بھی جانتا ہوں. آراستہ کیا جاتا ہے. اب آپ پہچانیے گا جو میں منزل کہہ رہا ہوں. دلہن کا احترام سن لیجئے پہلے. اسلام نے دلہن کو کتنی عزت دی ہے محسوس کیجئے گا. اسلام کہتا ہے کہ جب دلہن آپ کے گھر میں پہلا قدم رکھے تو خبردار اسے گھر کے اندر نہ داخل ہونے دینا جب تک اس کے پیر ایک برتن میں نہ دھو لو. پہلے اس کے پیر ایک برتن میں دھوئیے اور اس کے پیروں سے ٹپکا ہوا پانی جو برتن میں جمع ہوا ہے وہ گھر کے چاروں کونوں میں ڈالیے. جب تک اس پانی کا ایک ایک قطرہ باقی ہے اللہ تمہارے گھر پہ برکتیں نازل کرتا رہے گا. ارے بھائی کتنی عزت دی ہے دامن اسلام نے. بھائی خاتون کو کتنی عزت دی ہے. یہ ہوتا ہے ہمارے یہاں عموماً, یہ ہوتا ہے ہمارے یہاں بہت کم. اگر کہیں ہو رہا ہے تو ہو رہا ہوگا, نہیں تو یہ رسم ہمارے یہاں جو شریعت کا حکم ہے وہ نہیں ہے. باقی دیگر رسمیں ہیں کہ حضور کنگنا کھلے گا, یہ ہوگا وہ ہوگا, جن کا شریعت میں کوئی تذکرہ ہے ہی نہیں. لیکن محسوس کیجئے گا کتنا خرچ ہم کر رہے ہیں کہ لیجئے ہماری بہن رخصت ہو رہی ہے, بیوٹی پارلر جا رہے ہیں. بات دلہن کے آراستگی کی نہیں ہے. مجھے ایمان سے بتائیں, مجھے تو بہت کم لگتا ہے کہ ہمارے شہر میں بیوٹی پارلر کسی شیعہ کا بیوٹی پارلر ہو. اور میں یہاں کی بات نہ کروں تو اپنے وطن کی کروں, میرے کیتھوڑے میں تو ہے ہی نہیں. کسی مسلمان کا بھی شیعہ کا چھوڑیے, جتنے بیوٹی پارلر ہیں تو سب کافروں کے ہیں. کتنا خرچ ہو رہا ہے؟ 5,000 10,000 15,000 اپنے اپنے لیول کے اعتبار سے پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے. اور فضول خرچ ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا کافرہ ہے, جانتے ہیں آپ کہ وہ کافرہ ہے. اس نے مہندی کو ہاتھ لگایا, مہندی نجس. پتہ نہیں آپ کا ذہن آمادہ ہے کہ نہیں ہے. اس نے میک اپ, گیلے میک اپ کریم جو ہاتھوں پہ لگا کے وہ پھر فیس پہ لگائی جائے تو فیس نجس, ہاتھ نجس, پاؤں نجس. اسلام تو کہہ رہا تھا یہ برکت لے کے آتی ہے, اور جو پہلے ہی نجاست لے کے آ رہی ہو. نہیں بھائی میرے ساتھ نہیں ہیں آپ. کیا یہ اسلام نہیں ہے؟ اور مصیبت یہ ہے کہ انہی نجساتوں پہ چلتے وقت قرآن رکھ دیا جاتا ہے کہ لیجئے یہ لے جائیے اپنے ہمراہ اپنے ساتھ. تو جن چیزوں پہ احتجاج ہونا چاہیے ان چیزوں پہ احتجاج کیجئے. کہاں سویم اور چہلم میں جھگڑے پڑے ہیں؟ احتجاج کیجئے کہ حضور ڈیمانڈ نہ کی جائے, مطالبہ نہ کیا جائے,
دہیج کے معاملات ختم کیے جائیں، بچوں کے رشتے، شادی کو اتنا آسان بنا دو کہ جب چاہے جب غریب اپنی بیٹی کی شادی کر دے۔ نہیں میرے ساتھ نہیں ہیں آپ بھائی؟ بھائی اتنا آسان بنا دو کہ جب چاہے جب غریب اپنی بیٹی کی، زندگی بھر کماتا ہے، پہلے اپنے جینے کے لیے، پھر بچے ہو جاتے ہیں تو زندگی بھر اسے جوڑنے کے لیے۔ اور آپ سمجھ رہے ہیں 18-20 سال تک، جب تک بیٹی جوان ہوتی ہے 18-20 سال تک وہ اس لیے کماتا ہے کہ میری بیٹی کو ایک دن رخصت ہونا ہے۔ یہ بیٹی رخصت نہیں ہو رہی ہے، اس کے گھر کی 18-20 سال کی محنت رخصت ہو رہی ہے۔ وہ جو رخصت ہو رہی ہے 20 سال اس نے جوڑا ہے یا قرض لیا ہے، اور تب جا کے یہ رخصتی ہوئی ہے۔ تو حضور جن چیزوں میں ہمیں بحث کرنا چاہیے، اللہ کے واسطے ان چیزوں میں بحث کیجئے، فضول کی باتوں میں سے سوال کرنے والے سوال ہے، مولوی صاحب یہ بتائیے کہ مولا عباس کے گھوڑے کا نام کیا تھا؟ کل کی ہی بات ہے۔ ابے گھوڑے سے کیا مطلب ہے؟ ہمارا آئیڈیل گھوڑا نہیں ہے، غازی ابو الفضل عباس ہے۔ پتہ نہیں آپ کے ذہن آمادہ ہے کہ نہیں ہے؟ بھئی کیا کرنا ہے جان کے تمہیں کہ نام کیا ہے، کیا استفادہ حاصل کرو گے اس نام سے؟ سوال تو یہ ہونا چاہیے کہ غازی کا کردار کیا تھا، ہمارا کردار کیسا ہونا چاہیے۔ سوال میں بتا رہا ہوں نا کہ ایسے سوال سال میں ڈھونڈ کے لاتے ہیں 6-7 مہینے میں کہ بس مولوی جو ہے وہ خاموش ہو جائے اور جواب نہ بن پائے۔ رسالت مآب کی پرنانی کا نام بتائیے۔ آج تک میں نے بڑے بڑے مولویوں سے پوچھا ہے، کوئی بتا نہیں پایا۔ ارے بھائی بتائے گا کیوں جب اس کا فائدہ ہی نہیں ہے؟ بھائی مولوی اس چیز پر محنت کرے گا جس سے کردار میں اضافہ ہو۔ پتہ نہیں آپ کے ذہن آمادہ ہے کہ نہیں؟ اور پھر کہتے تھے کہ جی ہم نے تو پوچھا تھا بتایا نہیں گیا۔ رسالت مآب کی پرنانی کا نام ڈھونڈ رہے ہیں، پرنانی کا نام بتائیے۔ کبھی یہ بھی پوچھا ہے کہ حضور رسالت مآب نے کتنی سختیاں اٹھائی ہیں؟ وہ سوال، اچھا کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ سوال ہی وہ پوچھتے ہیں جن کا جواب پہلے سے پتا ہو، اور یقین جانیے وہ جو یہاں آ کے بیٹھتا ہے نا، تو یہاں آ کے بیٹھ کے ذکر کرتا ہے، یہ منبر اسے اتنے تجربے دے دیتا ہے کہ وہ چہرہ دیکھ کے پہچان لیتا ہے کہ یہ اپنے علم میں اضافے کے لیے پوچھ رہا ہے یا اہانت کے لیے پوچھ رہا ہے۔ یہ اس منبر کا فیض ہے، ہزاروں چہرے دیکھتا ہے ڈیلی۔ توجہ، جو یہاں آ کے بیٹھتا ہے اسے اتنا ایکسپیرینس ہو جاتا ہے کہ وہ کس مزاج سے گفتگو کو سن رہا ہے۔ تو سوال ہمارے وہ ہونے چاہیے جس سے ہمارے علم میں اضافہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ مدینے کے لوگ جاہل رہ گئے علی کے سلونی کہنے کے بعد بھی۔ میں نے بہت بڑا جملہ کہا ہے بھائی، علی کے سلونی کہنے کے بعد بھی مدینے کے لوگ، کوفے کے لوگ جاہل رہ گئے، اس لیے کہ انہوں نے وہ نہیں پوچھا جو وہ نہیں جانتے تھے، وہ پوچھتے تھے کہ جس میں علی کو پھنسا لیا جائے۔ یا علی میرے سر میں بال کتنے ہیں، یا علی یہاں سے آسمان پہ کتنی دیر میں پہنچا جا سکتا ہے، یا علی عرب سے عجم اور کتنے افراد، یہ اس طرح کے سوال، ہم کیا کھائیں گے، کل کیا ہوگا، نماز کب اور کیسے، یعنی جو احکام معلوم کرنے تھے مولا کہہ رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مولا کائنات نے آخری لمحات میں افسوس ظاہر کیا، اور وہ بڑا قیامت کا افسوس ہے۔ مولا نے فرمایا کہ جتنا بڑا میں عالم تھا اتنا مجھ سے کسی نے پوچھا نہیں، اور جتنا بڑا میں سخی تھا اتنا کسی نے مانگا نہیں۔ مانگ لیتے تو بھی دیتا، اور پوچھ لیتے تو بھی بتاتا۔ تو میں جوانوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ کوشش کیجئے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نہ پوچھئے، پوچھئے، وہ چیز پوچھئے جو آپ کے علم میں نہ ہو، تاکہ علم میں اضافہ ہو جائے۔ اور یہی کربلا پیغام دے رہی ہے۔ کیا غازی ابو الفضل عباس نے امام حسین سے نہیں پوچھا تھا میدان کربلا میں؟ مولا آپ بھی جانتے ہیں کہ یہ ہمارے خون کے پیاسے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں یہ ہمارے خون کے پیاسے ہیں، پھر جنگ میں تاخیر کیوں آئے؟ حضور ہمارا علم کیا ہے جو غازی ابو الفضل عباس کا علم ہے؟ ہماری حکمت کیا ہے جو غازی کی حکمت ہے؟ یعنی غازی سوال پوچھ کے بتا رہے ہیں کہ پوچھنے میں شرمانا نہیں چاہیے، اور مولا فرما رہے ہیں کہ غازی میں یہ چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جمع ہو جائیں،
کیا غازی نہیں جانتے کہ امام کا مقصد کیا ہے؟ جانتے ہیں، وہ تو ایک حکمت عملی ہے۔ وہ پوچھا کہ مولا کیوں؟ کہ اس لیے کہ جتنے زیادہ لوگ جمع ہو جائیں گے حسین کی شہادت کے اتنے ہی گواہ ہو جائیں گے۔ کیا کڑی الجوان نے نہیں پوچھا تھا میدان کربلا میں؟ کیا کڑی الجوان نے نہیں پوچھا تھا کہ بابا ہم حق پر ہیں بھی یا نہیں؟ نعوذ باللہ۔ جب پوچھا تھا کہ موت کے سلسلے میں آپ کی کیا رائے ہے، تو کہا نا لشکر کے سامنے کہ انصارو ہمیں بتاؤ ہم حق پر ہیں یا نہیں؟ تو کیا اکبر نہیں جانتے ہم حق پر ہیں یا نہیں؟ صرف بتانا چاہتے ہیں۔ بتانا کیا چاہتے ہیں؟ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ جو حق پر ہوتے ہیں وہ موت سے نہیں گھبراتے ہیں۔ یہ مقصد ہے کربلا کا۔ شبیہ تابوت برآمد ہو گئی۔ میں نے بہت وقت لیا ہے بڑی معذرت کے ساتھ، فضائل میں یقیناً کمی رہی ہو، مسائل میں کمی نہ رہے، بہت وقت ہے۔ کڑی الجوان کا شبیہ تابوت برآمد ہو گئی۔ یہ اس کی شبیہ ہے کہ جس کا لاشا حسین نے تنہا اٹھایا ہے۔ عزاداروں محسوس کیجئے گا فکر و بس۔ جب کوئی نہ رہا میدان کربلا میں، جب کوئی نہ رہا، جب غازی ابو الفضل العباس بھی شہید ہو گئے، تو کڑی الجوان نے امام سے فرمایا مولا بابا اب مجھے رن کی اجازت دے دیجئے، اب مجھے۔ تو امام نے تڑپ کے کہا اکبر کیا زینب سے اجازت لے لی ہے؟ آپ کی آوازیں بلند ہوں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اکبر کیا اپنی پھوپھی اماں سے؟ کسی نے سید سجاد سے سوال کیا تھا مولا آخر وجہ کیا کہ امام نے اپنے بیٹے کو سب سے آخر میں کیوں بھیجا ہے؟ کیا یہ وجہ ہے کہ امام یہ چاہتے تھے کہ میرا اکبر کچھ اور دیر میری آنکھوں کے سامنے رہے؟ تو سید سجاد رونے لگے، فرمایا تو نے انصاف نہیں کیا۔ میرے بابا نے اپنے جوان بیٹے کو سب سے آخر میں اس لیے بھیجا ہے کہ امام جانتے تھے سب 3 دن سے بھوکے اور پیاسے ہیں۔ امام جانتے تھے کہ جو جتنی جلدی شہید ہو جائے گا وہ کوثر کے جام سے اتنی ہی جلدی سیراب کیا جائے گا۔ میرا بابا نہیں چاہتا تھا کہ حر کے جوان بیٹے سے پہلے میرا اکبر سیراب ہو جائے، اب میرا جوان بیٹا سب سے آخر میں جائے گا۔ اللہ اکبر، خدا کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے۔ عزاداروں کڑی الجوان کا ذکر ہے، کڑی الجوان کا ذکر، خدا کے واسطے گھٹ کے نہ روئیے گا، ایسے روئیے گا کہ جیسے کوئی ضعیف ماں اپنے جوان بیٹے کو رو رہی ہو، اس لیے کہ کربلا کا یہ وہ تنہا جوان ہے جسے کربلا کی ہر ماں چاہتی ہے، جس کے لاشے پہ ہر ماں نے گریہ کیا ہے۔ جس وقت امام کی بارگاہ سے رخصت ہوئے اور پھوپھی اماں سے اجازت لی ہے اور اکبر میدان کی طرف جا رہے ہیں اور امام نے اجازت لی ہے، امام نے اجازت دی ہے تو اکبر میدان کربلا کی طرف بڑھ رہے ہیں اور امام ہے کہ اکبر کے پیچھے پیچھے قدم بہ قدم چل رہے ہیں۔ اور جب اکبر نے یہ محسوس کیا کہ کوئی میرے پیچھے آ رہا ہے، پلٹ کے دیکھا تو بابا آ رہے ہیں، فوراً سواری سے اترے اور اتر کر فرمایا بابا آپ نے تو رخصت کر دیا تھا، پھر یہ پیچھے آنے کی وجہ کیا ہے؟ امام نے تڑپ کر کہا اکبر اگر تم بھی کسی جوان بیٹے کے باپ ہوتے، اللہ اکبر، خدا کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے، اکبر اگر تم بھی کسی جوان بیٹے کے باپ ہوتے۔ امام فرماتے خیام حسینی پہ کھڑے ہو کر کے میں اسے مقتل کی طرف بھیج رہا ہوں کہ جب میں اپنے نانا کی زیارت کا مشتاق ہوتا تھا تو میں اکبر کے چہرے کی طرف دیکھ لیتا تھا، وہ کہ جو خلقن خلقن منتقن میرے نانا جیسا ہے وہ میدان کربلا کی طرف جا رہا ہے۔ عزاداروں پر محسوس کر لیجئے گا، تاریخ لکھتی ہے کہ جب کڑی الجوان علی اکبر پہلا حملہ کر کے پلٹے ہیں نا اور آ کر کہا ہے کہ آقا اگر ایک بوند پانی میسر ہو جاتا تو میں دشمنوں کو بتاتا کہ جوانان ہاشم کسے کہتے ہیں۔ اور محسوس کیجئے گا یہ محسوس کیجئے گا یہ کیفیت کڑی الجوان کی۔ امام نے اپنی انگشتری اتاری، میرے لال اسے اپنے دہن میں رکھ لو۔ اکبر دوسرے حملے پہ گئے، لڑتے جاتے ہیں۔ کیا کبھی کسی نے سوچا
کیا اکبر نہیں جانتے کہ اگر خیموں میں پانی ہوتا تو سب سے پہلے سکینہ کو سیراب کیا جاتا؟ جب جانتے ہیں اکبر تو پھر کہہ کیوں رہے کہ بابا اگر ایک بوند پانی مل جاتا؟ معلوم اکبر پیاس بتانا چاہتے ہیں کہ ہم کس پیاس کے عالم میں ہیں۔ کڑی الجمان جب میدان کربلا میں دوسرا حملہ کرنے کے لیے پہنچے ہیں اور وہ غضب کی تیغ چلا رہے ہیں، لیکن ایک ظالم ہے جو چھپا ہوا ہے، حسین بن نمیر تو چھپا ہوا ہے جس کے ہاتھ میں نیزہ ہے۔ ارباب مقاتل لکھتے ہیں کہ جب اکبر نے اپنے رہوار کو ایڑ لگائی اور رہوار آگے بڑھا تو ظالم آیا ہوا اور اکبر کے کلیجے پہ نیزہ مارا۔ نیزہ اکبر کے کلیجے میں پیوست۔ میں کاش کہ یہ منظر پڑھ سکوں، بس محسوس کر لیجئے گا دادارو۔ نیزہ اکبر کے کلیجے میں پیوست، نیزہ ٹوٹا نہیں تھا، نیزہ توڑا گیا تھا۔ کیفیت محسوس کر لیجئے گا، نیزہ ٹوٹا نہیں تھا، نیزہ توڑا گیا تھا۔ ابن نمیر کہتا ہے اکبر میں نے سنا ہے تیرا باپ بہت صابر ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ جوان کے کلیجے سے نیزے کی ہنی کیسے نکالے گا۔ یہ کہہ کے لعین نے اکبر کے کلیجے پہ نیزہ توڑا ہے، اور جب اکبر سے رہا نہ گیا تو اکبر نے سلام کیا، علیکہ السلام منی یا ابا، بابا جان میرا آخری سلام۔ جیسے ہی یہ سلام امام نے سنا زمین کربلا کی طرح بڑے، کبھی خاک پہ گرتے تھے، کبھی اٹھتے تھے، آواز دیتے تھے اکبر تیرے جانے نے میری آنکھوں کا نور چھین لیا۔ اللہ اکبر، خدا کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے۔ عزاداروں یہ سوچ کے رونا کہ آخری مجلس ہے، نہیں معلوم کہ یہ حیات کب ساتھ چھوڑ دے، نہیں معلوم کہ زندگی موقع دے یا نہ دے، نہیں معلوم کہ ہم اگلے برس ہو یا نہ ہو۔ کچھ مومنین پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے لیکن اس سال نہیں ہے۔ ہاں عزاداروں تاریخ لکھتی ہے، ارباب مقاتل لکھتے ہیں کہ جب اکبر کے کلیجے پہ نیزے کی ہنی ٹوٹی ہے اور اکبر زمین کربلا پر ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، جوان بیٹا ہے، حسین گرتے ہوئے خاک کربلا پر جا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اکبر آپ کے جانوں نے میری آنکھوں کا نور چھین لیا، اکبر مجھے نظر نہیں آتا، مجھے آواز دی جائے۔ اکبر نے آواز دی، امام اکبر کے سرہانے پہنچے تو منظر قیامت کا تھا۔ کیا دیکھا کہ اکبر کے ہاتھ اکبر کے سینے پہ رکھے ہوئے ہیں۔ فرمایا میرے لال تو نے آج تک کوئی خواہش نہیں کی، آج تک کوئی تمنا ظاہر نہیں کی، میرے لال کیا کوئی خواہش ہے؟ کہا بابا بہت پیاس لگی ہے، زبان میں کانٹے پڑے ہیں۔ میں پھر کہوں گا عزادارو، کبھی سوچنا اکبر جانتے ہیں کہ میرے بابا کے پاس پانی نہیں ہے، پھر بار بار مطالبہ کیوں کر رہے ہیں؟ امام نے کہا کہ اپنا دہن بلند کرو، دہن میں زبان دی گئی، فوراً اکبر نے منہ کھینچ لیا کہ بابا آپ کی زبان میں میری زبان سے زیادہ کانٹے پڑے ہیں۔ اکبر اپنی پیاس کا اظہار نہیں کر رہے بلکہ بتانا چاہتے ہیں ارے میرا بابا کتنا پیاسا ہے۔ اکبر اپنے لیے پانی نہیں مانگ رہے بلکہ بتانا چاہتے ہیں کہ میرا بابا کتنا پیاسا ہے۔ اللہ اکبر۔ ارباب مقاتل کہتے ہیں میرے لال یہ سینہ پہ ہاتھ کیوں رکھے؟ بابا کلیجے میں بہت چبھل ہے، خدا کسی باپ کو یہ منظر نہ دکھائے، قیامت گزر جائے عزادارو، قیامت گزر جائے۔ جس وقت امام حسن نے اکبر کے کلیجے سے ہاتھ ہٹائے تو کیا دیکھا کہ نیزے کی ہنی لگی ہے، نیزے کی ہنی لگی ہے، نیزے کی ہنی لگی ہے۔ جیسے امام حسین نے نیزے کی ہنی کو دیکھا تو اکبر نے کہا بابا یہ نیزے کی ہنی ٹوٹی نہیں ہے، اسے توڑا گیا ہے۔ یہ کہہ کے توڑا ہے کہ میں نے سنا ہے تیرا باپ بہت صابر ہے۔ امام نے اپنی آستینیں چڑھائی، ایک ہاتھ اکبر کے کلیجے پہ رکھا، ایک ہاتھ سے نیزے کی ہنی پکڑی، نجف کرو کیا بابا تیرے خیبر اکھاڑنا آسان۔ اللہ اکبر۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے۔ یا علی کہا اور نیزے کی ہنی کو نکال لیا۔ اور بابا میں قاتل نے لکھا کہ نیزے کی ہنی کے ساتھ اکبر کا کلیجہ باہر آ گیا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے۔ اور بابا مقاتل لکھتے ہیں کہ نیزے جب اکبر کا کلیجہ نکلا اکبر نے اس دنیا کو رخصت کیا۔ مجھے نہیں معلوم میں کیفیت کیسے بیان کروں گا عزادارو۔ عزادارو سنیں گے امام میدان کربلا سے امام جتنے بھی لاشیں لائے ہیں وہ دو حالت میں لائے ہیں، یا تو لاشا رہوار کی پشت پہ لاتے تھے۔ امام میدان کربلا میں جتنے بھی لاشیں لائے ہیں نا
وہ دو حالت میں لائے ہیں، یا تو لاشا رہوار کی پشت پہ لاتے تھے یا لاشا اپنے ہاتھوں پہ لاتے تھے۔ لیکن معلوم ہے اکبر کے لاشے کو امام نے کیسے اٹھایا؟ اکبر کی بغلوں میں اپنے ہاتھ ڈالے، لاشے کو کاندھے پہ رکھا۔ حسین اٹھنا چاہتے ہیں، 2 قدم چلے کہ حسین زمین کربلا پر، اور آواز یہ ہے بنی ہاشم کے بچوں ارے میری مدد کے لیے آؤ، اس لیے کہ ضعیفی میں جوان بیٹے کا لاشا۔ اللہ دادارو مسائل میں کمی نہ رہ جائے، رو لیجئے گا کڑی الجوان کا ماتم ہے، کڑی الجوان کا ماتم ہے۔ ارباب مقاتل لکھتے ہیں کہ امام لاشا اٹھاتے ہیں، زمین کربلا پہ رکھ دیتے ہیں، لاشا اٹھاتے ہیں۔ کسی نے سید سجاد سے معلوم کیا تھا، مولا ایک باپ پہ سب سے بڑا مصیبت کا مقام کیا ہے؟ ابو منظر نے معلوم کیا تھا، مولا ایک باپ پہ سب سے بڑا مصیبت کا مقام کیا ہے؟ سید سجاد رونے لگے، گریہ کرنے لگے۔ ابو منظر نے ہاتھوں کو جوڑا، مولا کیا میں نے قیامت کا سوال پوچھ لیا؟ کہ ابو منظر تو نے ایسا سوال پوچھ لیا کہ جس نے میرے باپ کی مظلومی کو یاد دلایا۔ کہا میں شرمندہ ہوں۔ امام فرماتے ایک باپ پہ سب سے بڑا مصیبت کا مقام یہ ہے کہ باپ زندہ رہے اور جوان بیٹے کا لاشا آنکھوں کے سامنے ہو۔ اللہ اکبر۔ امام نے بنی ہاشم کے بچوں کو مدد کے لیے بلایا، مجھے نہیں معلوم کہ منظر کیا ہوگا، لیکن ہاں ارباب مقاتل لکھتے ہیں، میں جو جملہ پڑھنا چاہتا ہوں خدا میرے کلیجے کو طاقت دے کہ میں یہ روایت مکمل کر سکوں۔ امام فرماتے جب خیمہ قریب آ رہا تھا تو تاریخ نے لکھا کہ بنی ہاشم کے بچوں نے آواز دی کہ آقا حسین بھائی اکبر کو لا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مجھے نہیں معلوم کہ خیمے کا عالم کیا ہوگا، احساس کیجئے گا زادارو، احساس۔ کربلا کی ہر ماں اکبر کو چاہتی ہے، کربلا کی ہر ماں اکبر کو چاہتی ہے۔ ارباب مقاتل لکھتے ہیں کہ جب یہ اعلان ہو گیا کہ اکبر کا لاشا آ رہا ہے، بیویاں خیمے سے باہر ہو گئی، لاشا خیمے کے باہر رکھا ہے۔ ارباب مقاتل لکھتے ہیں کہ بیویاں لاشے پر پرسا کرنے لگی، ماتم کرنے لگی۔ جناب زینب آ رہی ہیں، امام نے اپنی رضا، بھئی یہ محسوس کر لیجئے گا جاداروں، میرے کلیجے میں طاقت نہیں ہے، امام نے اپنی رضا اکبر کے کلیجے پہ ڈالی۔ امام نے اپنی رضا اکبر کے کلیجے پر ڈالی۔ تاریخ لکھی ہے کہ جب جناب زینب آئی ہے اکبر کے لاشے پہ تو یہ کہتی ہوئی ہائے میری 18 سالہ کمائی۔ اور بابے مقاتل لکھتے ہیں ایک ایک بی بی اکبر کے لاشے پہ آ گئی، لیکن ہاں اگر کوئی نہ آ سکی تو وہ اکبر کی ماں لیلا ہے۔ بیویوں نے جب دیکھا کہ اکبر کی ماں لیلا نہ آئی تو جناب زینب خیمے میں داخل ہوئی، تو کیا دیکھا کہ جناب لیلا کبھی خیمے کی اس دیوار سے ٹکراتی ہے، کبھی خیمے کی اس دیوار سے ٹکراتی ہے، کہتی ہے بھابی ارے کڑیل جوان آ گیا ہے۔ لیلا کہتی ہے زینب ارے میں آنا تو چاہتی ہوں پر لیلا کو راستہ نظر نہیں آتا۔ اللہ اکبر، خدا کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کی۔ جناب زینب نے جناب لیلا کا ہاتھ پکڑا، خیمے سے باہر لائی، اکبر کے لاشے پہ آئی۔ قیامت کا جملہ ہے، عزاداروں لیلا نے کڑیا جوان کے لاشے پہ وہ بیٹھ کیے کہ ایک ایک خیمے کا ایک ایک فرد آہو بکا میں روتی تھی۔ لیکن جب لیلا کی نگاہ ردائے امام حسین پہ پڑی ہے نا، بھئی یہ منظر عجیب ہے عزاداروں، ایک جانب لیلا بیٹھی ہے، ایک جانب جناب زینب بیٹھی ہے۔ لیلا ہے کہ ردا ہٹانا چاہتی ہیں، زینب ہے کہ ردا ڈھک دیتی ہے۔ یہ نہیں معلوم میں یہ کیفیت پڑھ پاؤں گا یا نہیں پڑھ پاؤں گا، خدا کسی ماں کو یہ منظر نہ دکھائے۔ ہر ماں کی اولاد سلامت رہے، ان کی مامتیں ٹھنڈی رہے۔ عزاداروں ارباب مقاتل لکھتے ہیں کہ لیلا ردا ہٹانا چاہتی ہے، زینب ڈھک دیتی ہیں۔ لیلا ردا ہٹانا چاہتی ہے، زینب ڈھک دیتی ہے۔ اب جو لیلا نے ردا ہٹائی تو کیا دیکھا کہ اکبر کا کلیجہ نکلا ہوا ہے۔ امام حسین کی طرف دیکھا، فرمایا آقا میرے جوان کا کلیجہ۔ امام نے طرف کر کہا لیلا ارے یہ قیامت نہیں، قیامت تو وہ تھی جب میں نے جوان کے کلیجے سے بچی کا پھل نکالا۔ لیلا میں اسے یہاں تک لے کر آیا، قیامت گزر گئی،
لیلا اتنے منظر تھے لاشا اٹھایا نہیں جاتا تھا.